سنیوں کا پیشوا میرا رضا عاشقوں کا رہنما میرا رضا خائف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک اسٹرانومی یوٹیوب چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں علم توقیت کی بنیادی اصطلاحات کے متعلق۔ علم توقیت کی بنیادی اصطلاحات کافی ساری ہیں، جن میں سے آج ہم پہلی اصطلاح کے متعلق گفتگو کریں گے۔ وہ پہلی اصطلاح کون سی ہے؟ اس کو کہتے ہیں عرض بلد۔ یہ عربی کے اندر ہے اور انگلش کے اندر اس کو کہتے ہیں لیٹیچیوڈ۔ آپ نے آفیسز کے اندر دیکھا ہوگا کہ ایک بول رکھی ہوتی ہے، زمین کا نقشہ ہوتا ہے، اور یہ بول کے اوپر زمین کا نقشہ بنا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری جو زمین ہے یہ گول ہے، یہ ایک سفیر ہے، اور ہماری اس زمین کے اوپر دو قسم کے خطوط کو اہل جغرافیہ نے فرض کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری ان خطوط کی وجہ سے ہمیں بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ کس سلسلے کے اندر ہمیں اس کے اندر ہمیں کیلکولیشن کے اندر بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ فاصلہ ماپنا ہے تو اس طرح بہت آسانی ہو جاتی ہے، اسی طرح کسی مقام کی تعیین کرنی ہے تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سوسائٹیز کے اندر، تو وہاں پر دو طرح کی اس طرح کی لائنیں ہوتی ہیں۔ ایک لائن وہ ہوتی ہے کہ جو بالکل سیدھا ایک روڈ جا رہا ہوتا ہے، لیکن پھر اسی روڈ پر ہی مختلف سٹریٹس ہوتی ہیں، تو سٹریٹ 1، سٹریٹ 2، سٹریٹ 3، اس طرح کی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہاں پر بھی اسی طرح کی دو لائنیں ہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک مقام کی تعیین کرنی ہوتی ہے۔ اگر باہر سے کوئی شخص ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جناب میں فلاں سوسائٹی کے اندر فلاں مکان کو تلاش کروں، اس کے لیے تلاش کرنا آسان ہو جائے گا کہ سب سے پہلے روڈ بتا دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کی اسٹریٹ بتا دی جائے گی، اور پھر اس مکان کو بتایا جائے گا، تو بہت آسانی کے ساتھ وہ شخص وہاں پہنچ سکتا ہے۔ بالکل اسی وجہ سے ہماری اس زمین پر، ہماری اس ارتھ پر، سفیر پر دو قسم کی لائنیں فرض کی گئی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں لیٹیچیوڈ اور دوسرے کو کہتے ہیں لانگیچیوڈ، یعنی ایک عرض بلد، دوسرا طول بلد۔ جو عرض بلد ہے اس کا مبدا یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ خط استوا کہلاتا ہے۔ یعنی اگر آپ ہماری اس زمین کو، اس گلوب کو اگر دو حصوں میں تقسیم کر دیں برابر برابر، تو پھر درمیان کے اندر جو ایک دائرہ بنے گا، جو ایک خط بنے گا، تو یہ دائرہ، اسی کو ہم دائرۃ الاستوا یا پھر خط استوا کہتے ہیں۔ اگر یہ دائرے کی شکل کے اندر ہو تو پھر ہم اس کو دائرہ کہتے ہیں، اور جس طرح فلیٹ ایک میپ ہوتا ہے ہمارے پاس، آپ نے دنیا کے نقشہ اس طرح بھی دیکھا ہوگا کہ ایک دیوار کے اوپر چپکا ہوا ہوتا ہے، تو پرنٹڈ، تو وہ بھی اگر اس کا اعتبار کریں گے، بالکل اس کو سیدھا کر دیں گے، تو پھر خط استوا کہتے ہیں، اور اگر وہی گلوب کی شکل کے اندر ہے تو اس کو دائرۃ الاستوا کہتے ہیں۔ خیر، تو ہماری زمین کے اوپر، اس گلوب کے اوپر دو قسم کی لائنیں فرض کی گئی ہیں۔ ایک کو عرض بلد کہتے ہیں، اور عرض بلد کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جو مبدا ہے، جو ابتدا کی جگہ ہے، وہ دائرۃ الاستوا یا خط استوا ہے، جس کو ایکویٹر بھی آپ کہتے ہیں، اور وہاں سے لے کر شمال کی طرف بالکل اینڈنگ پوائنٹ جو ہے وہ کہلاتا ہے نارتھ پول، یعنی قطب شمالی۔ تو قطب شمالی تک جو خط استوا سے لے کر قطب شمالی تک جو ڈگریز فرض کی گئی ہیں وہ 90 ڈگریز فرض کی گئی، یعنی وہاں سے لے کر وہاں تک 90 درجے بنتے ہیں۔ اور اسی طرح اس خط استوا سے جنوب کی طرف جو پول ہے اس تک، جنوبی پول تک، جو ہے اپنا ساؤتھ پول تک، وہاں پر بھی 90 ڈگری بنتی ہیں۔ تو اس طرح خط استوا سے شمال کی طرف بھی 90 ڈگریز، اور اس طرح جنوب کی طرف یعنی ساؤتھ کی طرف بھی 90 ڈگریز۔ تو خط استوا کے اوپر 0 ڈگری ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جیسے جیسے ہم شمال کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اس کی ڈگریز بڑھتی جاتی ہیں، اور اسی طرح اگر ہم جنوب کی طرف جاتے ہیں تو جیسے ہی ہم جنوب کی طرف بڑھتے جائیں گے تو جنوب کی طرف جیسے ہم بڑھتے جائیں گے
تو اس طرح اس کی ڈگری بھی بڑھتی جائے گی اور اس کی جو انتہا ہوگی وہ 90 ڈگری پر ہوگی۔ تو اس سے ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ جو عرض بلد ہوتا ہے وہ 0 سے لے کر 90 درجے تک ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جو عرض بلد ہے جب ہم کیلکولیشن کریں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ جناب یہ شمالی ہے، یہ جنوبی ہے، یہ نارتھ ہے اور یہ ساؤتھ ہے۔ تو اس کے لیے جو ہم کیلکولیٹر استعمال کریں گے تو اس کے اندر نارتھ کے لیے پلس ہوتا ہے اور جو ساؤتھ ہوتا ہے اس کے لیے مائنس۔ فرض کریں کہ کوئی ایک مقام ہے جو کہ 20 درجے پر ہے، یعنی 20 ڈگریز پر نارتھ کی طرف ہے، تو اب ہم اس کو پلس کی صورت کے اندر لکھتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ویسے ہی کوئی عدد لکھا جائے تو شروع کے اندر پلس لکھنے کی حاجت نہیں ہوتی، بلکہ وہ پلس ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ساؤتھ کی طرف کوئی ایسا مقام ہے، فرض کریں کہ وہ 20 لیٹیچیوڈ پر ہے، تو ایسی صورت کے اندر ہم اس کے لیے مائنس یوز کرتے ہیں۔ یہ مائنس ہمیں بتائے گا، اشارہ کرے گا کہ جناب یہ جنوبی مقام ہے۔ تو اب یہاں تک ہمیں پتہ چل گیا کہ عرض بلد کیا چیز ہوتی ہے۔ عرض بلد کی جو لائن ہوتی ہے یہ شرقاً غرباً ہوتی ہے، یعنی مشرق سے مغرب کی طرف ہوتی ہے، یا مغرب سے مشرق کی طرف، یعنی شرقاً غرباً ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں دنیا کے جس حصے کے اندر رہتا ہوں اس کا لیٹیچیوڈ کیا ہے؟ تو واقعی یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے طریقے جس کے اندر ہم مشاہداتی طریقہ بھی ہے کہ ہم بالکل ایک ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جس کی مدد سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس مقام کا لیٹیچیوڈ عرض بلد کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دائرہ ہندیہ کا طریقہ، لیکن یہ والا طریقہ فی الوقت میں نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ اس طریقے کے لیے کچھ وقت ہمیں زیادہ چاہیے اور اس کے اندر کچھ ایسی بھی چیزیں آئیں گی کہ جو ہم بعد کے اندر بیان کریں گے، اور بعض اصطلاحات بھی اس کے اندر آئیں گی کہ جو بعد کے اندر ہم بیان کرنے والے ہیں، تو وہاں پر جب ہم ان چیزوں کو بیان کریں گے تو انشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک طریقہ ہے جو ہمارے جتنے بھی ایسے ممالک جیسے مقامات ہیں کہ جو شمال کی طرف ہیں، یعنی شمالی علاقہ جات، ان کے لیے عرض بلد معلوم کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے، لیکن ایسا آسان ہے کہ جو ایک فنی شخص ہے، جو ٹیکنیکل جو میتھڈز ہیں ان کو جانتا ہے، تو وہ اس کو اختیار کر کے معلوم کر سکتا ہے۔ لیکن اب چونکہ ہم علم توقیت پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا ہم بھی معلوم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب وہ کیا طریقہ ہے، اس کے لیے بنیادی طور پر چند باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے قطبی تارے کو معلوم کرنا ہے کہ قطبی تارہ کہاں ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، ہم نے تو کبھی قطبی تارہ دیکھا بھی نہیں ہے۔ دیکھا ہوگا تو بزرگوں نے دیکھا ہوگا، کسی کے بابا نے، دادا نے اور والد صاحب وغیرہ ان لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے آج کل۔ اور ویسے بھی ہم شہروں کے اندر رہتے ہیں، شہروں میں اتنی روشنی ہوتی ہے، ستارے بڑی مشکل سے نظر آتے ہیں۔ تو خیر، میں آپ کو اس کی پہچان عرض کر دیتا ہوں، آپ اپنے ذہن کے اندر اس پہچان کو رکھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک آلہ لینا ہے، وہ پہچان پہلے لیں، سن لیں۔ آپ نے 7 ستارے سنے ہوں گے، اگر آپ نے پہلے نہیں سنے تو اب سن لیں، جن کو کہتے ہیں دب اکبر، عربی کے اندر دب اکبر کہتے ہیں۔ اور دب اکبر جو ہوتا ہے بڑے ریچھ کو بولتے ہیں، بڑے ریچھ، چونکہ وہ 7 ستاروں کی شکل ایک بڑے ریچھ کی سی بنتی ہے، اس وجہ سے اس کو دب اکبر کہتے ہیں۔ اس کے بالکل سیدھ کے اندر آخری جو ستارے ہوتے ہیں، جس طرح یہ اس کے اندر تصویر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اس کے سیدھ کے اندر آپ دیکھیں گے اوپر کر کے عین شمال میں قطبی تارہ ہوگا، اور یہی قطبی تارہ ہی ہماری شمال کی سمت ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے ہی شمال کی سمت کو متعین کیا گیا ہے۔
अब हमें कुतबी तारे का जब पता चल गया, अब अपने शहर के अंदर आप जाएं, अपने शहर में आप खड़े होकर रात के वक्त किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपको कुतबी तारा नजर आ सके, यानी रास्ते में कोई मकानात नहीं होने चाहिए, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं होनी चाहिए, कुछ बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं होने चाहिए, दरख्त नहीं होने चाहिए। तो इस तरह आप किसी मैदान में खड़े हो जाइए और फिर कुतबी तारे को तलाश करें, जो मैंने तरीका बताया है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने काम क्या करना है, इसके लिए हमारे पास इब्तिदा पहले दौर के अंदर जो हमारे बड़े बड़े फलकियात दान थे, वो एक आला इस्तेमाल करते थे, उसको कहते थे, वैसे तो आले काफ़ी सारे, मुजय्यब नामी एक आला भी था, इसी तरह रुबो नाम का एक आला था, इसी तरह उस्तुरलाब नामी एक आला भी था। तो उस्तुरलाब ये कैसे होता है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, इसकी मदद से हम किसी भी जाविये को मालूम कर सकते हैं, जाविये को, कि जनाब जाविये का मतलब क्या होता है, यानी फर्ज करें कि यहाँ एक मकाम से लेकर दूसरे मकाम तक के दरमियान अगर हम दर्जात के अंदर ये मालूम करना चाहते हैं कि ये कितने दर्जे है, उस दायरे के लिहाज से ये कितने दर्जे है, तो ये हम बआसानी मालूम कर सकते हैं। ज़िम्नन ये बात मैं अर्ज़ कर दूं, चूँकि पहले मैंने इन चीज़ों को नहीं बताया तो ये ज़रूरी भी है। जो एक दायरा है, या अच्छा इस बात को फिल वक्त यहीं पर रखिएगा, मैं ज़िम्नन ये बीच में बात बताने के बाद फिर हम इस तरफ आते हैं। अब जो एक दायरा होता है, छोटा दायरा हो चाहे बड़ा हो, तो फलकियात दान लोगों ने और अहले जुग्राफिया ने उस दायरे को 360 दर्जों के अंदर तकसीम किया है, 360 हिस्सों में तकसीम किया है, हर एक के 360 हिस्से बना दिए। वो जो एक हिस्सा होता है उसको दर्जा कहते हैं। तो ये जो दर्जा है, ये दर्जा जब बड़ा दायरा होगा तो बड़ा दर्जा, छोटा दायरा है तो छोटा दर्जा होगा। तो इसी तरह उस्तुरलाब नामी जो आला था, उसकी मदद से दर्जात मालूम किए जाते थे, दर्जात के मुतालिक बताया जाता था। अच्छा, अब हम ये मालूम करना चाहते हैं कि उफुक से लेकर वो कुतबी तारा कितना ऊपर उठा हुआ है, कितने दर्जे ऊपर उठा हुआ है। तो जितने दर्जे वो ऊपर उठा हुआ होगा, ये हमेशा शुमाल में होगा, ये याद रखिएगा, नॉर्थ के अंदर होगा, नॉर्थ के इलाका जात के लिए ये है, साउथ में ऐसा नहीं होगा, साउथ के अंदर तो ये उफुक से नीचे होगा, तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ शुमाली इलाका जात के लिए। तो एक मैदान में खड़े हों, मैदान में खड़े होने के बाद जितनी दरमियान में रुकावटें हैं वो सारी हटी हुई होनी चाहिए, यानी ना कोई पहाड़ होना चाहिए, ना कोई दरख्त होना चाहिए, ना ही कोई ऊंची इमारत होनी चाहिए, बिल्कुल दूर तक ऐसी जगह पर कि जहां पर आपको आसमान जमीन से मिलता नजर आए, जिसको हम उफुक कहते हैं। पहले मैं तुलू और गुरूब की पहचान के अंदर इसको बयान कर चुका हूं। जब ऐसी कंडीशन हो तो फिर उस वक्त आप उस्तुरलाब के जरिए, अब आप कहेंगे उस्तुरलाब मैं कहां से लूं भाई, आजकल तो उस्तुरलाब मिलता ही नहीं, और वाकई नहीं मिलता, ये नहीं कि जनाब मिलता है, वाकई आजकल के दौर के अंदर उस्तुरलाब नहीं मिलता। मैंने भी बड़ी कोशिश की है तलाश करने की, लेकिन नहीं मिलता, मुख्तलिफ जगहों पर रखा हुआ है। खैर, तो इसकी एक जदीद शक्ल है जो कि नेवी वाले लोग ये यूज करते हैं, समुंदर के अंदर, सी के अंदर, ओशन में इस्तेमाल करते हैं, वहां पर इनको जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं सेक्सटेंट। इसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सेक्सटेंट, ये बिल्कुल जदीद शक्ल है इसकी, और इसके इस्तेमाल पर बाकायदा पूरी बुक्स हैं कि इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं। जिस तरह के उस्तुरलाब नामी जो आला था, उस पर भी पूरी अरबी के अंदर, फारसी के अंदर किताबें। तो इस आपके पास उस्तुरलाब नहीं है, कोई बात नहीं, तो अब आप ऐसा कीजिए कि वही सेक्सटेंट ले लें। सेक्सटेंट भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी किस्मों के हैं इसके अंदर जनाब, यानी अगर आप छोटा से छोटा भी लेना चाहते हैं ना, तकरीबन 5-7 हज़ार के अंदर आपको मिलेगा, 10,000 तक का बहुत मुनासिब सा आपको मिल सकता है। तो आप सेक्सटेंट लें, सेक्सटेंट के जरिए से अब आप ये उसकी एक साइड नीचे वाली वो रखें, कहाँ पे, उफुक पर। फिर उसके बाद आप दूसरी तरफ कुतबी तारे को देखें। अब जब कुतबी तारे तक पहुंचेंगे तो इसकी बिल्कुल साइड पर, ये यहाँ पर
اس کے ڈگریز ہوتی ہیں، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب کتنے درجے، کتنے ڈگریز افق سے، ہورائزن سے قطبی تارہ اٹھا ہوا ہے۔ یہی آپ کا اس مقام کا عرض بلد ہے، یہی آپ کے اس مقام کا لیٹیچیوڈ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب اتنا لمبا کام کون کرے، یہ تو بڑا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر مشکل کی بات یہ ہے کہ جناب آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں آپ شہروں میں ہیں، فرض کریں شہروں کے اندر ہے، چلو دیہات میں کر لیں تو تب بھی آس پاس کہیں نہ کہیں پہاڑ ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، عمارتیں ہیں، تو شہروں کے اندر تو ویسے ہی بڑی دشواری ہو جاتی ہے۔ تو ہم کیسے معلوم کریں جی عرض بلد اپنے مقام کا؟ تو اب اس کا آسان طریقہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ یہ فنی طور پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح محنتیں کی ہیں، لیکن آج چونکہ جدید دور ہے تو ہم اس کے لیے جو جدید فیسلٹیز ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ تو اس کے لیے سیٹلائٹ بہترین طریقہ۔ اب پہلے دور کے اندر جو تھا نا عرض بلد کے اندر تو فرق آ جاتا تھا، لیکن اب یہ دور آ چکا ہے کہ اس کے اندر اب فرق نام کی چیز باقی نہیں رہی۔ آپ جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، جس جگہ اس جگہ کا آپ عرض بلد بالکل ایکوریٹ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ میں اس کے لیے چند باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ ایک شہر کا معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور عام طور پر شہر کا ہی ہم لوگ معلوم کرتے ہیں۔ جیسے میں لاہور میں بیٹھا ہوں تو میں لاہور کا اگر معلوم کرنا چاہتا ہوں، اس کا طریقہ سنیے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اینڈرائڈ موبائل تقریباً ہر ایک شخص کے پاس ہے، اینڈرائڈ موبائل لینے کے بعد نیٹ آن کریں، نیٹ آن کرنے کے بعد گوگل کے اندر آپ لکھیں لاہور لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ، لاہور لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ آپ لکھیں، نیچے ہی آپ کے پاس جناب لکھا ہوا آ جائے گا مختلف ویب سائٹوں پر آپ کا اس مقام کا لاہور کا لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ۔ اور یہ جو لیٹ اور لانگ ہوگا یہ آپ کو شہر کے سینٹر کا دیا جائے گا جو حکومتی لحاظ سے ہے۔ اور اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جناب نہیں حکومتی لحاظ سے مجھے نہیں چاہیے، مجھے اپنے گھر کا چاہیے، تو پھر اس کا اور طریقہ کار ہوگا وہ طریقہ۔ اچھا تو اب یہ جس بھی سٹی کا آپ نے معلوم کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ گوگل کے اندر آپ اس سٹی کا نیم لکھیں اور آگے لکھیں لیٹ لانگ یا لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ لکھیں گے تو نیچے آپ کو ڈگریز کے اندر بھی بسا اوقات مل جائے گا اور ڈیسیمل کے اندر بھی مل جائے گا۔ اب آپ چاہتے ہیں نہیں جناب میں بالکل عین اس جگہ کا جہاں میں بیٹھا ہوں کھڑا ہوں اپنے گھر کا وہاں کا میں لینا چاہتا ہوں لیٹیچیوڈ، تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آج کل ایک تو اس کا طریقہ کار جی پی ایس ہے۔ جی پی ایس ایک آلہ ہے، اس آلے کی مدد سے آپ جہاں پر کھڑے ہوں گے وہ اس مقام کا آپ کو لیٹیچیوڈ بھی بتائے گا، لانگیچیوڈ بھی بتائے گا۔ اچھا اب لانگیچیوڈ کی بحث کے اندر میں ان چیزوں کو بیان نہیں کروں گا کیونکہ یہ جتنے بھی میں طریقے بیان کر رہا ہوں یہ لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ دونوں کے لیے ہیں۔ تو اب جی پی ایس کے ذریعے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اچھا آپ کہیں گے جی پی ایس آلہ میں کہاں سے لوں؟ اس کے لیے اچھا لینا ہے تو پیسے کافی سارے اس پہ لگتے ہیں، 10,000 کے آس پاس تو لگ جاتے ہیں، خیر مختلف ہوتے ہیں اس کے لیے بھی۔ تو اب ایک اور طریقہ اس کا، وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ موبائل کے اندر ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ جی پی ایس کی کوئی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہ آپ کو بتائے گی اس مقام کر کہ جناب اس مقام پر وہ کون سا مقام ہے اور اس کا لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ کیا ہے۔ وہ بسا اوقات نیم بھی ساتھ دے دیتے ہیں، ساتھ یہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا اب اس کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ موبائل کے اندر گوگل کا ایک اپنا سافٹ ویئر ہے جس کو گوگل میپ کہتے ہیں۔ گوگل میپ کے اندر اگر آپ وہاں پر کرنٹ لوکیشن کا آپشن آن کریں گے تو وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بالکل عین آپ کو اس مقام پر دکھائے گا، پوری دنیا سے ڈھونڈ کر آپ کو جہاں آپ کھڑے ہوں گے وہیں پر وہ شو کر رہا ہوگا۔ وہاں پر اگر آپ ڈبل کلک کریں گے تو بالکل اوپر سرچ بار کے اندر اپنا اوپر URL بار کے اندر آپ کو وہ دکھا دے گا اس آپ کے مقام کا لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ۔
इस तरीके से भी आप मालूम कर सकते हैं। अच्छा, एक मर्तबा जो आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मालूम कर लिया, अब उसके बाद आपको जिंदगी भर मालूम करने की हाजत नहीं, बल्कि जिंदगी क्या, जमीन तो खत्म नहीं होनी, जमीन का जो हिस्सा है वो है, तो लिहाजा जब तक जमीन बाकी है तो उसका लैटिट्यूड वही रहेगा, लॉन्गिट्यूड उसका वो ही रहेगा, वो तब्दील नहीं होगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो मकाम तब्दील हो जाए, लेकिन लॉन्गिट्यूड के लिहाज से भी इस पर इंशाल्लाह हम आएंगे तो कुछ बात करेंगे। तो ये तरीका है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मालूम करने का। तो आज हमने लैटिट्यूड के मुतालिक, अर्ज़ बलद के मुतालिक हमने आपको कुछ मालूमात फराहम की हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं भी आती, मुमकिन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती। हर एक का इल्म मुख्तलिफ होता है, दिमाग मुख्तलिफ होता है, हर एक की सोच मुख्तलिफ होती है, पिकिंग पावर मुख्तलिफ होती है। तो लिहाजा आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के अंदर आप सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम आपको लॉन्गिट्यूड के मुतालिक बताएंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, उसके फ़वाइद क्या होते हैं। उस वक्त तक